سینٹرل جیل کی اونچی دیواروں اور فولادی دروازوں کے پیچھے ملاقاتی کمرے کا ماحول ایک سرد اور بے حس خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ شیشے کی ایک مضبوط دیوار تھی جس کے دونوں طرف 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ کمرہ روشنی سے خالی نہ تھا، مگر وہ روشنی بھی جیسی بے رنگ تھی، زندگی سے عاری، امید سے خالی۔ ڈاکٹر سحر بانو نفسیاتی معالج ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر قانون دان بھی تھے۔ سرمئی کوٹ میں ملبوس، نفاست سے بندھے بال، چہرے پر تجربے کی گہری جھلک اور نگاہوں میں سوالوں کا طوفان لیے وہ کرسی پر بیٹھی تو ان کی نظریں فوراً اس لڑکی پر جا ٹھہری جو سامنے کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ کشمالہ سعود عمر بمشکل 18 سال، مگر چہرے پر ایک تھکن، ایک عجیب سی سنجیدگی جو اس عمر کی لڑکیوں کے لیے غیر مانوس تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ ہلکے بے رنگ لب اور کندھے تک آتے بال جو بے ترتیبی سے بندھے تھے، وہ آنکھیں جن میں نہ آنسو تھے، نہ امید، اور صرف خاموشی۔ ڈاکٹر سحر نے چند لمحے اس کی طرف بغور دیکھا، پھر جھک کر مائک کے قریب آئیں۔ تم ہی ہو کشمالہ؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی سائیکیٹرسٹ تم سے مل چکے ہیں، مگر تم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کشمالہ نے نظریں چرائیں، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ڈاکٹر سحر نے ہلکی سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ میں حیران ہوں، تم محض 18 سال کی اور تم پر 2 قتل کا مقدمہ ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا قدم! ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تمہیں کسی کی جان لینی پڑی؟ کشمالہ نے پھر بھی کچھ نہ کہا، بس کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جیسے ہر لفظ سے بیزار ہو، جیسے وہ یہ سب باتیں سنتے سنتے تھک چکی ہو۔ ڈاکٹر سحر نے صبر سے اپنا لہجہ نرم رکھا۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں صرف ایک سائیکیٹرسٹ ہی نہیں، ایک وکیل بھی ہوں۔ اگر تم مجھے بے گناہ لگی تو میں تمہارا کیس لڑوں گی، تمہارے لیے آخری حد تک کھڑی رہوں گی۔ ایک دفعہ مجھے بتا کر تو دیکھو، آخر تمہاری کہانی کیا ہے؟ کشمالہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی سی جھلکی، مگر اس نے پلکیں جھکا لی اور ہونٹ ہلے تک نہ تھے، زبان پر تالے چوں کے توں رہے۔ اس کا پورا وجود ایک قفل میں بند کتاب کی مانند لگ رہا تھا جو کسی کو بھی اپنا پہلا صفحہ دکھانے کو تیار نہ ہو۔ ڈاکٹر سحر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے قیدی عام نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی کہانیاں سیدھی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک دکھ، ایک زخم، ایک جدوجہد چھپی تھی جو زبان پر نہیں بلکہ وجود پر لکھی گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی، مجھے تم اس حد تک جانے پر مجبور نہ کرو جہاں میں نہیں جاننا چاہتی۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم خود بتا دو۔ مگر وہ اب بھی نہیں بولی تھی۔ ملاقات کے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر آسمان پر شام کا سایہ گہرا ہو چکا تھا، جیسے اندھیرے نے ہر شے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ کمرے میں موجود ٹیوب لائٹ کی سفیدی ایک چھوٹا سا سکون فراہم کر رہی تھی، مگر کشمالہ کا چہرہ اب بھی ایک بند دروازے کی مانند تھا جس کے پیچھے کئی راز دفن تھے۔ ڈاکٹر سحر نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہوں، اور پھر دھیرے سے بولی، میرا ارادہ تمہاری دل آزاری کرنے کا ہرگز نہیں ہے کشمالہ، مگر کبھی کبھی دل کا ٹوٹنا ہی انسان کے اندر چھپے سچ کو باہر لاتا ہے، اور شاید خدا کو یہی منظور ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنا سادہ سا لیڈیز بیگ کھولا، اندر ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر شیشے کی پار ٹیبل پر رکھ دی۔ تصویر الٹی رکھی تھی، اس کا چہرہ بھی کشمالہ سے چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سحر نے گہری نگاہوں سے کشمالہ کو دیکھا اور ایک بار پھر نرمی سے دہرایا، میں جانتی ہوں تمہیں دکھ ہوگا اور شاید بہت زیادہ، مگر میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ یہ تصویر تمہاری خاموشی توڑنے کی پہلی کنجی ہو سکتی ہے۔ کشمالہ نے کوئی رد عمل نہ دیا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی جیسے کوئی مجسمہ ہو، پتھر ہو، احساس سے خالی۔ لیکن ڈاکٹر سحر کی آنکھیں جانتی تھی یہ خاموشی کچھ کہہ رہی ہے۔ چند لمحے گزرے اور پھر جیسے اس کے اندر کچھ لرز اٹھا ہو، وہ دھیرے سے پلٹی اور اس کے ہاتھ ہولے ہولے میز کی طرف بڑھے۔ انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی، جیسے وہ خود سے جنگ لڑ رہی ہو۔ پھر اس نے تصویر کو اٹھایا، بس ایک لمحہ، صرف ایک نظر، اور وہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی آواز پہلی بار کمرے میں گونجی۔ وہ چیخی، چلائی، تصویر کو سینے سے لگایا اور پھر زاروں کی طرح رونے لگی، جیسے صدیوں سے رکے ہوئے آنسو ایک لمحے میں بہہ نکلے ہوں۔ آنسو نہ تھے، وہ 6 مہینے کی قید، اذیت، چپ، زخم، سب بہہ رہا تھا۔ پاس کی جیل میں موجود دوسری قیدی خواتین حیران تھی، وہ جو کبھی بولی نہ تھی، جس نے کسی کے سامنے ایک ہلکی سی سسکی بھی نہ لی تھی، آج وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔
اس کا بدن کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو نہیں دھاریں نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر سحر خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ ان کے بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی لمحہ تھا، یہی وہ دراڑ تھی جسے سچائی باہر آئے گی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس انسان کو، روز محشر بھی اس کا گلا پکڑوں گی۔ اس نے میری پوری زندگی تباہ کر دی، اس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ ڈاکٹر سحر نے سر جھکایا، آہستہ سے کہا، اب تم بول رہی ہو کشمالہ، اب تمہاری کہانی شروع ہو چکی ہے۔ وہ واقعی اب خاموش نہیں رہی تھی اور دھیرے دھیرے ماضی کے ان دردناک لمحات میں کھو گئی جس کے بارے میں سوچ کر بھی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ سردیوں کی دھوپ آج کچھ زیادہ ہی نرم تھی، جیسے سورج نے ساری کائنات پر شفقت کی چادر تان رکھی ہو۔ کشمالہ چھت پر کھڑی چادر اوڑھے ہاتھ میں کپڑوں کی ٹوکری لیے کپڑے ڈالنے میں مصروف تھی۔ کبھی کبھی ہلکی ہوا آتی اور وہ شرارتی دھوپ اور ہواؤں کی سنگت سے لطف اندوز ہوتے ہوتے ہنوس گنگنا اٹھی، دل یہ سنبھل جائے، کیسے تمہیں روکا کروں۔ وہ بے فکری کی حالت میں تھی اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ کر رکھا تھا۔ چہرہ دھوپ سے دھمک رہا تھا اور آنکھوں میں وہ معصوم چمک تھی جو خواب دیکھنے والوں کے مقدر ہوتی ہیں۔ جب وہ آخری کپڑا رسی پر پھیلانے لگی تو اچانک نیچے گلی میں کچھ حرکت نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے ٹوکرے کو ایک طرف رکھا اور دھیرے سے چھت کی ریلنگ کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ سامنے وہ پرانا ویران گھر جو مہینوں سے بند پڑا تھا، آج غیر معمولی طور پر زندگی کے آثار دکھا رہا تھا۔ ایک سیاہ چمچماتی مرسڈیز اس کے سامنے آ کر رکی۔ کشمالہ کے ماتھے پر تجسس کی ایک ہلکی سی لکیر ابھری۔ یہ گاڑی یہاں، اور وہ بھی اس سنسان سے مکان کے سامنے؟ پہلے ایک باوقار خاتون گاڑی سے اتری جن کی چال میں تمکنت اور لباس میں سلیقہ جھلک رہا تھا۔ ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ اترا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے ایک شخص باہر نکلا۔ کشمالہ کی سانس ایک لمحے کو جیسے رک گئی ہو۔ وہ تقریباً 28 سال کا ہوگا، قد کا لمبا، رنگ گورا، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر وہ روب و کوشش جو دیکھنے والوں کو مروب کرے۔ وہ جیسے ہی باہر آیا اپنی انگلیوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور آنکھیں سائے سے دھوپ میں اٹھا کر ارد گرد جائزہ لینے لگا۔ بس ایک لمحہ، ایک پل کو اس کی نظریں ٹکرائی۔ کشمالہ کی آنکھیں اس اجنبی کی آنکھوں سے ملی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ وہ نظریں چرا کر پیچھے ہٹی لیکن چہرے پر ایک شرمگین مگر بے اختیار مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ لمحہ اسے کسی خواب سے لگا۔ کپڑوں کی ٹوکری اب ایک طرف رہ گئی تھی، دھوپ اور گانا سب پس منظر میں چلے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سینے پر جا ٹکے جیسے دل کی رفتار کو سنبھالنے کی وہ کوشش کر رہے ہوں۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہو، پھر ایک خیال بجلی کی مانند ذہن میں گوندا اور وہ ہڑبڑا کر ریلنگ سے پیچھے ہٹی۔ اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے وہ جلدی سے زینے کی طرف بڑھی، تیزی سے نیچے بھاگی جیسے کچھ چھوٹ رہا ہو، جیسے کچھ جاننا، کچھ دیکھنا باقی ہو۔ اور پیچھے چھت پر ابھی بھی دھوپ نرم تھی، ہوا میں وہی خوشبو رچی ہوئی تھی مگر کشمالہ کے دل میں ایک نیا مراسم اتر چکا تھا، تجسس، شرم اور پہلی چھلک کی ہلکی سی چمک۔ چولہے پر بھاپ اڑاتی ہانڈی میں سے مسالوں کی خوشبو پورے کچن میں پھیل رہی تھی۔ گیس کی ہلکی آنچ پر ہانڈی کا ڈھکن آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور اماں ہاتھ میں لکڑی کا چمچ تھامے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے مصروف تھی۔ کچن میں سرسوں کے تیل اور بساندہ مسالوں کی رچی ہوئی خوشبو تھی اور دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کشمالہ ہلکی ہلکی چال سے کچن میں داخل ہوئی۔ چہرے پر معمول سے کچھ زیادہ چمک تھی اور آنکھوں میں خوابیدہ سی چمک اور انداز میں شرارت کھلی ہوئی تھی۔ وہ اماں کو دیکھتے ہی بولی، اماں آپ کو معلوم ہے کہ فاروق صاحب کے گھر شاید نئے لوگ آئے ہیں؟ ابھی اوپر چھت سے دیکھا، بڑی گاڑی آئی تھی۔ اور پھر جیسے یکدم بات کا رخ بدل کر مصنوعی معصومیت سے پوچھا، آج کیا پکا رہی ہیں آپ؟ اماں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ماتھے پر ہلکی سی تیوری ابھری اور تھوڑا سا سخت لہجے میں بولی، میں نے تمہیں اوپر کپڑے ڈالنے کے لیے بھیجا تھا اور تم چھت پر تانگ چھانگ کر رہی تھی۔ کشمالہ نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پانی کا گلاس نکالا اور لاپرواہی سے بولی، اماں تانگ چھانگ نہیں کر رہی تھی، بس یوں ہی نظر پڑ گئی۔ آپ بتائیں نا کیا بنا رہی ہیں؟ بہت خوشبو آ رہی ہے۔ اماں نے دوبارہ ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے مختصراً جواب دیا، بریانی پکا رہی ہوں، تمہاری بہن بھی آج ہاسٹل سے آ رہی ہے۔ کشمالہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، سچ؟ واہ، تو پھر ایک کام کریں، میں ایک پلیٹ بریانی
उन नए लोगों को भी दे आऊँगी। वैसे भी बड़ी गाड़ी में आए हैं और शायद बड़े लोग हों। अम्मा का लहजा यकदम संजीदा हो गया। कोई ज़रूरत नहीं किसी गैर से रिश्तेदारी बनाने की। हमें क्या पता कैसे लोग हैं, ना उनकी आदतें पता हैं, ना ख़ानदान का कुछ इल्म है। दूर रहो बस। कशमाला ने एक सांस ली, फिर नरमी से बोली कि अरे अम्मा, बुरी बात होती है। मोहल्लेदारी के भी कोई उसूल होते हैं। हमें चाहिए कि नए आने वालों का खैर मकदम करें। वो भी अजनबी शहर में आए होंगे, अच्छा सा तासुर जाएगा। आप बस बिरयानी अच्छी बनाएं, मैं खुद ही लेकर चली जाऊंगी। अम्मा कुछ कहने को हैं, मगर वो बात सुने बगैर ही उछलती कूदती दुपट्टे को दुरुस्त करती पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए जल्दी से बोली, मैं अभी कपड़े निकालती हूँ, अच्छे से रखना प्लेट में। अम्मा पीछे से आवाज़ें देती रह गई, कशमाला सुन तो, अरे बात तो सुन। मगर वो तेज़ी से कदम उठाती अपने कमरे की तरफ रवाना हो चुकी थी। अम्मा ने चम्मच हांडी में छोड़ा, थोड़ा सा सर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दी, जैसे जानती हूँ कि ये ज़िद किस से आई है। बाप की ज़िद्दी तबीयत शायद बेटी में भी उतर आई है। किचन में फिर से मसालों की खुशबू ने फ़िज़ा को महका दिया और अम्मा ने खामोशी से चम्मच दोबारा हाथ में ले लिया, दिल ही दिल में दुआ करते हुए ये कि बेटी हमेशा ऐसी ही नरम दिल और खुश मिजाज रहे। मगर कौन जानता था कि उनकी दुआ किस तरह कबूल होने वाली है। शाम की मध्यम रोशनी गली की दीवारों पर सुनहरी झलक बखेर रही थी। आसमान पर हल्की सी नीलाहट और दूर मगरिब की जानिब सुर्खी माइल बादल शाम के हुस्न को और गहरा कर रहे थे। सर्दियों की शाम में खनकी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। कशमाला ने हल्के रंग का शॉल अपने कंधों के गिर्द लपेटा, हाथों में ढकी हुई बिरयानी की प्लेट को मजबूती से थामे वो आहिस्ता आहिस्ता फारूक साहब के बंद घर की जाने पड़ने लगी, जो अब खुला था और नए मकीनों से आबाद हो चुका था। दिल की धड़कनें किसी अनजाने एहसास से तेज़ थी, शायद तजस्सुस, शायद घबराहट, वो खुद नहीं जानती थी। घर के सामने पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, इर्द गिर्द देखा और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा चरचराया और एक 12 साला बच्चा झांकता हुआ बाहर आ गया। उसके हाथ में कार का छोटा सा खिलौना था। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। कशमाला एक लम्हे को सटपटा गई, जैसे किसी मर्द की बजाय बच्चे को देखने की तवक्को न हो, मगर फ़ौरन खुद को संभालते हुए मुस्कुराई और नरमी से बोली, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपकी अम्मी कहाँ है? मुझे ये बिरयानी उनको देनी है। बच्चे ने तजस्सुस से उससे और बिरयानी की प्लेट को देखा, फिर बोला, मामा तो नहाने गई हैं, भाई हैं वो अंदर हैं। कशमाला ने इस बात में सर हिलाया, हर दरवाजे पर ही ठहर गई। अभी वो कुछ और पूछती कि अचानक अंदर से वही अजनबी नौजवान नमूदार हुआ। उसका चेहरा संजीदा था, आंखों में हल्की सी उलझन और थकन की झलक, और माथे पर तेवरी सी सजी थी। स्याह जीन्स में उसका कद और रोब और भी नुमायां हो रहा था। कशमाला एक लम्हे को ठटक गई, उसकी धड़कनें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लड़के ने एक नज़र उस पर डाली और खुश्क लहजे में बोला, जी फरमाएं, क्या हुआ? कशमाला के होंठों पर थोड़ी देर के लिए अल्फाज आकर रुक गए, फिर जैसे हौसला मुजतमा करके बोली, वो आप हमारे नए पड़ोसी हैं, तो अम्मी ने कहा है कि मैं बिरयानी दे आऊँ। उसका लहजा झिझकता हुआ, आंखें ज़मीन पर झुकी हुई थी। वो प्लेट आगे बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उस नौजवान ने सख्ती से प्लेट उसके हाथ से ले ली। कशमाला ने एकदम नज़र उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा अब भी स्पार्ट था, मगर लहजा मज़ीद सर्द हो चुका था। ठीक है, शुक्रिया, प्लेट्स आपको वापस मिल जाएंगी, आप जा सकती हैं। उसके अल्फाज में किसी किस्म की नरमी या शुक्रिया की गर्मी ना थी। कशमाला के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन और खजालत की मिली जुली कैफियत उभरी। उसने सर हिलाया, एक मुख्तसर सी नज़र उसके चेहरे पर डाली और तेज़ी से पलट गई। उसके कदम खुद ब खुद गली की तरफ बढ़ने लगे। पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जैसे कोई बाब बंद हुआ हो, मगर कशमाला के दिल में अजीब सी हलचल जाग उठी थी, जैसे कुछ अनकही रह गई हो, कुछ जो आंखों के बीच लम्हा भर को चमका और फिर गायब हो गया। गली के कच्चे रास्ते पर शाम की जर्द रोशनी और हवा की ठंडक खुल मिलकर माहौल को खामोशी की चादर में लपेट रही थी। कशमाला तेज़ कदमों से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी और दिल जैसे अंदर ही अंदर पिघल रहा हो और आंखें नमी से लबरेज थी। जैसे ही वो घर के दरवाजे के सामने पहुंची, उसकी आंखों से दो मोती गालों पर लुढ़क गए। उसने पलट कर गुस्से से उस दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी अभी उसे वो तल्ख रवैया सहना पड़ा था। माथे पर बल पड़े, होंठ भींचे और सांसों में तपिश खुली हुई थी। बहुत ही कोई बदतमीज़ आदमी है, वो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई। एहसास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं उसमें, ऊपर से मैं बिरयानी लेकर आई,
نیت صاف تھی، اور وہ اف، ایسے لوگوں کو تو کوئی منہ ہی نہ لگائے۔ وہ قدم پٹکتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے ہی صحن میں سارا کھڑی دکھائی دی، اس کی بڑی بہن جو ہاسٹل سے واپس آئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھیں یکدم خوشی سے چمک اٹھی، جیسے تمام ناراضگی لمحہ بھر میں چھپ گئی ہو۔ سارا آپی وہ خوشی سے چہکی اور بھاگ کر اس کے بغل گیر ہو گئی۔ ارے میری گڑیا، سارا نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہو؟ اب بہت اچھی لگ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ ہی میں بیٹھ گئی۔ ان کی ملاقات میں وہ گرم جوشی تھی جو مہینوں کی دوری مٹا دیتی ہے۔ سارا نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر پوچھا کہ کہاں گئی تھی تم؟ اماں بتا رہی تھی کہ انہوں نے تمہیں منع کیا تھا اور تم پھر چلی گئی کہیں۔ کشمالہ نے منہ بنایا اور لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، ہاں بس جا کے غلطی کی، بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں، اندازہ ہی نہیں تھا، ایک تو خیر کا کام کیا اور اوپر سے بے عزتی لاکھ سے ہو گئی۔ سارا نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ وہ اس کی جانب سے دیکھتے ہوئے بولی، چلو خیر، اب تو آ گئی ہو، بتاؤ کتنے دن کی چھٹیوں کے لیے آئی ہو؟ ڈاکٹر لوگ ہیں، زیادہ چھٹیاں نہیں ملتی، بس 1 ہفتے کی چھٹی ملی ہے، سارا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب اس میں ہی جتنا وقت ہے تم لوگوں کے ساتھ گزاروں گی۔ کشمالہ نے گہری سانس لی جیسے کچھ اور کہنا ہو، پھر بولی کہ میری پڑھائی تو بس بورنگ ہو گئی ہے، کالج والے دن رات اسائنمنٹ دیتے رہتے ہیں اور میرا بس چلے تو آج ہی کالج چھوڑ دوں اور کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لوں۔ سارا نے اس کی بات پر کہکہا لگایا، تم تو ہمیشہ کی طرح نخرے والی ہی رہی، مگر ماننا پڑے گا میٹرک میں پورے خاندان کے بچوں کو پیچھے چھوڑا ہے تم نے۔ کشمالہ نے مصنوعی خفگی سے ناک چڑھائی، پھر دونوں بہنوں کے درمیان ہنسی اور شکایتیں اور قربت کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو صرف سگی بہنوں کے بیچ ممکن ہوتا ہے، جیسے دن بھر کی تلخی ایک نرمی میں بدل گئی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ چھت پر ہی اب زیادہ تر پائی جاتی تھی، خاص کر صبح کے وقت، کیونکہ وہ صبح کے وقت ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکلتا تھا اور وہ اس کا دیدار کر لیتی۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور برآمدے میں شام کی سنہری دھوپ ٹکی ہوئی تھی، دیواروں پر لمبے سائے کھنچے ہوئے تھے۔ کشمالہ اپنی چادر کو ذرا سا ٹھیک کرتے ہوئے نیچے فرش پر بچھی چٹائی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ تھا جو اس نے خاص طور پر میلاد کی نیاز کے لیے سجا کر رکھا تھا۔ گھر کے اندر درود شریف کی آوازیں گونج رہی تھیں اور تیز صلاۃ و سلام پڑھ رہی تھی اور فضا میں عطر اور گلاب کی مہک تیر رہی تھی، مگر کشمالہ کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ وہ سامنے والے دروازے کو کھولے جا رہی تھی۔ دل بار بار کہتا کہ چلی جا، دیا مٹھائی، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، مگر دماغ فوراً ہی پرانا زخم کھول دیتا۔ وہی دن، وہی روکھا سا لہجہ، وہی سختی سے چھین لی گئی پلیٹ اور وہ سرد سا چہرہ، کہیں آج بھی ڈانٹ دیا تو؟ دل میں سوال ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے دل نے ہار مان لی۔ اس کے اندر کوئی چیز جیسے زور مار رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور ایک لمحے کو اپنی چادر ٹھیک کی، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فضا میں شام کی ہوا سرسراتے ہوئی گزری، جیسے اس کے ارادے کو تقویت دے رہی ہو۔ دروازے پر جا کر اس نے ایک لمحے کو سانس کھینچی اور پھر آہستہ سے دستک دے دی۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہی چہرہ تھا، وہی نوجوان، لیکن آج کا چہرہ پچھلی بار سے بالکل مختلف تھا۔ ماتھے پر شکن نہ تھی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پہچان کی چمک۔ ارے آپ؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا، میں نے کتنے دن سے آپ کا انتظار کیا۔ کشمالہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، اس کا دل جیسے رک کر پھر دھڑکا۔ آج ہمارے گھر میلاد تھا، یہ مٹھائی ہے۔ اس کی آواز دھیری اور کپ کپاتی ہوئی تھی۔ اندر آئیے نا، وہ فوراً ایک طرف ہو کر بولا۔ امی ابھی سودا سلف لینے گئی ہیں اور چھوٹے کے ساتھ تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ کشمالہ نے ہچکچاتے ہوئے قدم اندر رکھے۔ آنکھوں میں حیرانی تھی، اور وہ کیسے اتنا خوشگوار ہو سکتا ہے جو پچھلی بار یوں جھڑک دیا تھا۔ وہ اندر آئی، آنکھیں دیواروں پر پھسلتی چلی گئی۔ سادہ سا صاف ستھرا گھر، ایک صوفہ، دیوار پر ایک گھڑی اور کونے میں ایک چھوٹا سا بک شیلف۔ بیٹھیے نا، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پلیز، مٹھائی کے ساتھ آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ کشمالہ نے سر ہلایا اور دبے قدموں بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں تھما ہوا مٹھائی کا ڈبہ اس نے میز پر رکھا اور دھیرے سے بولی، میں نے سوچا کہ پچھلی بار شاید وقت مناسب نہیں تھا۔ نہیں، وہ میری غلطی تھی۔ اس نے فوراً بات کاٹی۔ تھوڑا سا مشکل دن تھا میرے لیے، آپ برا نہ مانیے گا۔ کشمالہ نے اس کے لہجے میں نرمی محسوس کی تو دل کی بے چینی کچھ کم ہو گئی۔
آنکھوں میں ایک روشنی سی چمکنے لگی، جیسے کسی بے اعتنائی میں کرمجوشی کا پہلا تاثر اتر آیا ہو۔ خاموشی میں ایک نرم سا لمحہ تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے اچانک وہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔ کشمالہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے اچانک کسی انجان احساس نے آ کر اس کی نسوں میں ہلچل مچا دی ہو۔ ارے سنیں، اس نے نرمی سے پکارا اور کشمالہ نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ نے کتنی لذیذ بریانی تیار کی تھی، اس نے دل سے کہا۔ کشمالہ کی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ سے پھیل گئی، چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور دل کی دھڑکنیں اسے سنائی دینے لگی تھی، جیسے سب کچھ رک سا گیا ہو۔ یہ کیا؟ وہ دھیمی لرزتی آواز میں بولی۔ ارحان مسکرا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ میری عادت میں شمار ہے، جب بھی کوئی مجھے لذیذ کھانا کھلاتا ہے نا، میں اس کا ہاتھ ضرور چومتا ہوں، سوائے ان ریسٹورنٹ کے ویٹرز کے، وہاں یہ عادت قابو میں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زور سے ہنسا۔ وہ ہنسی اور وہ کہا جیسے کمرے میں باہر آ گئی ہو۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کشمالہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتے جا رہی تھی۔ شرم، حیرت اور انجانے جذبات کا طوفان اس کے اندر برپا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ ویسے میرا نام ارحان خان ہے، اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے خود کو متعارف کروایا۔ اور آپ کا نام؟ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا کہ میں نے آپ کا ہاتھ چوم لیا، یہ میرا انداز ہے، کچھ الگ سا شاید۔ کشمالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ شرماتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام کشمالہ صدیقی ہے اور یہ مٹھائی آپ کے لیے لائی تھی۔ آج ہمارے گھر میلاد تھا۔ اصل میں میری امی آپ کے ماما کو بلانا چاہتی تھی، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ شاید آپ لوگ میلاد وغیرہ میں شرکت نہ کرتے ہوں، اس لیے۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اعتماد سے بول رہی تھی۔ ارحان نے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ارے بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ بہت شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، پھر آئیں گے۔ اور ہاں، مٹھائی کے لیے بہت بہت شکریہ، پیاری لڑکی۔ آخری الفاظ پر کشمالہ کی نظریں جھک گئی، رخساروں پر لالی اور گہری ہو گئی اور شرمائی سی وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلی جاؤں؟ اس نے بمشکل لب پھیلائے۔ جی بالکل، لیکن دوبارہ آنا مت بھولیے گا، ارحان نے مسکرا کر کہا۔ کشمالہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جیسے قدم اٹھانا بھی ایک ہچکچاہٹ کا عمل ہو۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی، دھڑکنوں کی لے میں گھری اور لبوں پر ایک انجانی مسکراہٹ لیے، جو شاید آنے والے دنوں کا آغاز تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی نرم روشنی اندر آ رہی تھی، جو دیوار پر بنے پھولدار پردے پر پھیل کر کمرے کو ایک عجیب سی سحر انگیزی بخش رہی تھی۔ کشمالہ قالین پر بیٹھی اپنے بستر سے ٹیک لگائے گم سم سی تھی۔ چہرے پر ایک شرم کی مسکراہٹ تھی جو پل پل اس کے ہونٹوں پر آ کر مچلتی اور پھر واپس دل میں اتر جاتی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، ٹھیک اسی جگہ کو جہاں کچھ دیر پہلے ارحان نے اپنے لب رکھے تھے۔ وہ جگہ جیسے جلنے لگی تھی، دل کی دھڑکن میں ایک الگ ہی روانی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، لیکن پھر بھی دل کی گہرائیوں میں ایک انجانی خوشی جھانک رہی تھی۔ وہ لمحے بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، ارحان کی مسکراہٹ، اس کا لہجہ اور پھر وہ الفاظ، پیاری لڑکی۔ ان 4 لفظوں میں وہ جانے کیا کچھ سن چکی تھی۔ اچانک خاموش کمرے کی فضا میں اس کا موبائل فون بجا۔ وہ چونک گئی اور نظریں اسکرین پر گئی۔ ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا اور دل نے ایک ہلکی سی کروٹ لی۔ دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، آواز میں نرمی اور حیرت تھی۔ دوسری طرف سے وہی پہچانی ہوئی مسکراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ ارے پہچانا نہیں؟ کشمالہ کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ ایک ساتھ ابھرے۔ آپ؟ جی میں ارحان خان۔ ایک لمحے کو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، بس دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں سنائی دی۔ لیکن آپ کے پاس میرا نمبر؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ میرے لیے کسی کا بھی نمبر نکالنا مشکل کام نہیں ہے، اور آپ تو ہماری پڑوسن ہیں، آپ کا نمبر نکالنا تو ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ کشمالہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور وہ مزید بولا کہ ویسے مٹھائی بہت مزیدار تھی اور آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خاص کر وہ ہلکا رنگ آپ پر بہت جچتا ہے۔ خیر آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، آپ کیا کرتی ہیں اور آپ کی عمر کیا ہے؟
کشمالہ کے چہرے کی لالی اور گہری ہو گئی اور وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر مدھم سی آواز میں بولی کہ میری عمر 17 سال ہے، ابھی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اوہ نائس، کس فیلڈ میں؟ ارحان نے فوراً دلچسپی سے پوچھا۔ پری میڈیکل۔ میری بڑی بہن بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں، تو امی ابو چاہتے ہیں کہ میں بھی وہی پڑھوں۔ اوہ دیٹس گریٹ، ارحان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اور کب دوبارہ ہمارے لیے بریانی لائیں گی؟ اس بار کشمالہ کے لبوں پر ہنسی پھیل گئی، وہ ہلکے سے ہنسی اور جیسے ساری گھبراہٹ کہیں پیچھے رہ گئی۔ پہلے امی سے پوچھ لوں، اگر وہ اجازت دیں تو ضرور، تو پھر آج سے میں دعا کروں گا کہ آپ کی امی روز بریانی پکائیں۔ ارحان کی شرارتی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب وہ دونوں باتوں میں ایسے مگن تھے جیسے برسوں کا رشتہ ہو، جیسے یہ تعلق ابھی نہیں بہت پہلے کا ہو، اور جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو، بہت خاص، بہت الگ، اور یہی چیز معصوم سے کشمالہ کے لیے وبال جان بننے والی تھی۔ 2 ہفتے بعد دوپہر کی دھوپ ہلکی سی تیز تھی، لیکن آسمان پر بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں کبھی کبھی دھوپ کو چھپا دیتی تھی۔ کشمالہ حسب معمول ہاتھ میں کپڑوں کی ٹوکری لیے چھت پر آئی۔ ہواؤں میں خوشبو تھی جیسے کسی نے دور کہیں عطر چھڑک دیا ہو۔ وہ چپ چاپ کپڑے تار پر ڈالنے لگی، لیکن اچانک اس کی نظر نیچے گلی کی جانب جا ٹھہری۔ نیچے سفید چمچماتی گاڑی کے قریب ارحان خان اور اس کی فیملی تیار کھڑے تھے۔ سب نے جیسے بہت اہتمام سے لباس پہنا تھا، خاص طور پر ارحان، جو نیلے رنگ کی پینٹ کوٹ میں خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ کشمالہ کی پیشانی پر ایک خفیف سی لکیر ابھری۔ دل بے وجہ دھڑکنے لگا اور وہ کچھ لمحے تو محض دیکھتی رہی، پھر جیسے تجسس اور بے چینی نے ایک ساتھ دل میں پنجے گاڑ دیے، وہ فوراً نیچے بھاگی اور موبائل اٹھا کر ارحان کا نمبر ملانے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ کال ملی، بیل گئی اور دوسری بیل پر ہی آواز آئی، ہیلو۔ کشمالہ نے ایک پل کو سانس روک لی، پھر دھیرے سے بولی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ارحان کی آواز فون کے اسپیکر سے باہر آئی۔ وہ اب بھی گاڑی چلا رہا تھا۔ ہاں، ایک فنکشن میں جا رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کشمالہ نے لب بھینچ اور نظریں جھکائی، جیسے خود سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی تو آپ کی فیملی کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، تو بس یوں ہی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ بولا، میری منگنی ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ آواز کافی بیزاری سے ادا کی گئی تھی، لیکن اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر گرے۔ کشمالہ کی سانس سی رک گئی اور آنکھیں پھٹ گئی اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی پلکیں جھپکنا وہ بھول گئی تھی اور جسم جیسے بے حس ہو گیا ہو۔ ارحان کی آواز اب بھی فون میں گونج رہی تھی، خیر میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، ان 2 لفظوں نے جیسے سب کچھ ختم کر دیا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے تھے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دل نے ہار مان لی تھی۔ میں جانتی تھی، مجھے شک تھا، مگر یہ سننا، یہ اتنا تکلیف دہ ہوگا اندازہ نہ تھا۔ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی اور چند لمحے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھتے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دل جیسے بار بار سوال کر رہا تھا، کیوں اتنی امید باندھی تھی؟ ایک اجنبی نے 2 لفظ پیار سے کہے تو خود کو اس کے خوابوں سے جوڑ لیا۔ بار بار یاد آ رہا تھا ارحان کا ہاتھ چومنا، وہ کہے، وہ مسکراہٹیں اور وہ شرارتیں۔ کیا سب جھوٹ تھا یا بس ایک لمحاتی دل لگی؟ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اندر کوئی خاموشی سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور 2 روز کے بعد دوپہر کی دھوپ خان انڈسٹریز کی چمچماتی عمارت پر ہلکے ہلکے سائے بکھیر رہی تھی۔ کشمالہ دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں الجھی سی لگ رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ خود سے ایک جنگ لڑ رہی ہو۔ سفید لباس، بال سلیقے سے بندھے ہوئے، مگر چہرے پر الجھن، تذبذب اور ایک انجانی ہمت کا امتزاج تھا۔ اس نے 2 بار دروازے کے شیشے پر اپنا عکس دیکھا، خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہوئی۔ استقبالیہ پر بیٹھی خاتون نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ جی بی بی، کس سے ملنا ہے؟ کشمالہ نے گلا صاف کیا اور آواز میں سنجیدگی لائی۔ ارحان خان صاحب سے۔ میرا نام کشمالہ صدیقی ہے، ان سے ذاتی ملاقات کرنی ہے۔ ریسیپشنسٹ نے ذرا سا سر ہلایا۔ 1 منٹ میں کنفرم کر لیتی ہوں۔ وہ فوراً فون پر مصروف ہو گئی اور چند لمحے بعد فون رکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ آپ 3ری منزل پر چلی جائیے،
वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें? सर मीटिंग में है और मीटिंग ख़त्म होते ही आपसे मुलाकात करेंगे। कशमाला ने इस बात में सर हिलाया। शुक्रिया अदा किया और कदम आगे बढ़ा दिए। लिफ्ट में दाखिल होते हुए उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की, बस एक बार कह दूँ, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और वो चाहे तो इनकार कर दे, मगर कम से कम मेरे दिल में ये खलिश नहीं रहेगी कि मैंने कहने की हिम्मत भी ना की। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वो वेटिंग एरिया में जा बैठी। इर्द गिर्द जदीद तर्ज की आराइश, खामोशी, माहौल और अंदरूनी हिस्से से कभी कभार किसी के कदमों की चाप सुनाई देती। वो बार बार घड़ी देखती, उंगलियां मरोड़ती, दिल की धड़कन बेतरतीब थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके अंदर की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने आंखें बंद की और फिर दिल ही दिल में बोली, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उस दिन जब उसने कहा और वो मंगनी करने जा रहा है, मेरी रूह जैसे टूट गई थी। मैं उस दुख के साथ जी नहीं सकती। मोहब्बत अगर कहने से कम हो जाए तो वो मोहब्बत ही कहाँ। उसकी पलकों पर नमी झिलमिला गई और अचानक ख्याल आया कि अगर उसने इनकार कर दिया तो, अगर उसने मजाक में लिया या बदजन हो गया तो। वो साकित बैठी, दिल जैसे तंग कुफ्स में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था, मगर फिर एक लम्हे में उसने खुद को संभाला। नहीं, अब और खामोश नहीं रहना। उसने चाहा या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने चाहा है, बेहद और बेइंतहा। ये मेरे दिल की सच्चाई है। उसकी नज़रें दरवाजे पर जम गई जहाँ से इरहान किसी भी लम्हे आ सकता था, और वो उसे देखते ही सब कुछ कह देने का इरादा रखती थी। अब कोई तज़ब्ज़ब न था, सिर्फ इंतज़ार था, एक फ़ैसले का, एक रद्द अमल का और शायद एक नया आगाज़ या मुकम्मल अंजाम का। वेटिंग एरिया में बैठी कशमाला की नज़रें बार बार दरवाजे पर जा टिकती। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। वक्त जैसे साकित हो गया, हर लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। तभी एक बावकार सी लेडी जो गालिबन स्टाफ में से थी उसके करीब आई और नरमी से गोया हुई, मिस कशमाला, सर इरहान ने आपको अपने रूम में बुलाया है, प्लीज़ उस तरफ तशरीफ़ ले जाइए। कशमाला ने बेइख्तियार चौंक कर उनकी तरफ देखा और सर हिलाया और धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी। उसके पैरों की चाल में झिझक थी, हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी और दिल की हर धड़कन जैसे लबों से निकलने को बेताब थी। वो कारपेट ज़दा राहदारी से होती हुई उस बड़े से कमरे के दरवाजे पर पहुंची जिस पर सुनहरी हरूफ में इरहान खान चीफ एग्जीक्यूटिव दर्ज था। हल्की सी दस्तक दी और अंदर से आने वाले आइए की इजाज़त पर धीरे से दरवाज़ा खुला। कमरा वसी, रोशन और बेहद मुनज़्ज़म था। एक जानिब दीवार पर किताबें और दूसरी तरफ शीशे की खिड़की से शहर का मंजर, और वस्त में सरबराही मेज़ के पीछे बैठा गहरे नीले 3 पीस में मलबूस इरहान खान। उसकी नज़रें जैसे आते ही कशमाला पर जम गई। कशमाला ने हल्की सी सलाम की, अस्सलामु अलैकुम। इरहान ने जवाब देते हुए ज़रा आईब्रो चढ़ाए और कहा कि वालेकुम अस्सलाम, लेकिन कशमाला, अगर आपको कोई बात करनी थी तो घर आ जाती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप कॉलेज से डायरेक्ट आई हैं। उसकी आवाज़ में उलझन नहीं थी, मगर एक संजीदगी ज़रूर थी जो कशमाला को मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर गई। वो हल्की सी सांस लेकर बोली कि जी, असल में मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है जो घर पर आंटी के सामने कहना मुमकिन नहीं था, इसीलिए आज मैं कॉलेज गई ही नहीं, सीधी यहाँ आ गई। इरहान थोड़ा सीधा होकर बैठा और आंखों में उलझन और तजस्सुस उतर आया था। अच्छा, तो फिर बताइए ऐसी क्या बात है जो इतनी ज़रूरी थी कि आप कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गई? कशमाला ने एक लम्हे को लबों पर आती बात को रोका, फिर हिम्मत करके उसकी मेज़ के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी, चेहरे पर हवाइयाँ, आंखों में उलझन और इज़्तिराब। इरहान ने एक निगाह उस पर डाली, गहरी, सवालिया और शायद कुछ ज़्यादा। वो खामोशी से उसे देख रहा था। कमरे में मौजूद हर शय खामोश थी। कमरे की खामोशी लम्हा बलम्हा बोझल होती जा रही थी। कशमाला के लब कांप रहे थे और आंखों में नमी तैरने लगी। दिल की धड़कन जैसे एक धमाके के किनारे खड़ी हो। उसने लरजती आवाज़ में बमुश्किल हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता गोया हुई, इरहान, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, मगर आंखों में सच्चाई। मैंने बहुत ज़ब्त कर लिया, बहुत दिन छुपाया, लेकिन अब नहीं। वो यकदम रो दी और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बेहद टूट कर। ये पहली नज़र की मोहब्बत है, वो नज़र जो छत पर कपड़े डालते वक्त लगी थी और दिल में उतर गई थी। इरहान की आंखों में एक लम्हे को हैरत छलकी।
وہ ساکت بیٹھا رہا اور کشمالہ کی آواز ٹوٹتے الفاظ کے ساتھ جا رہی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ چوم کر کہا تھا کہ میں پیاری ہوں، لذیذ بریانی پر آپ نے مسکرا کر مجھے سراہا تھا، آپ نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں خاص ہوں، اور اب آپ مجھ سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں منگنی کی؟ ارحان نے گہرا سانس لیا، کرسی سے تھوڑا آگے جھکا اور بہت سنجیدگی سے بولا، کشمالہ، تمہاری عمر صرف 17 سال ہے اور میں 27 سال کا ہوں، ہمارے درمیان 10 سال کا فرق ہے، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، تم سمجھ رہی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو؟ اس کا لہجہ نرم مگر حقیقت سے بھرپور تھا۔ کشمالہ نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور شدت سے بولی کہ عمر کا کیا ہے، رشتہ تو دلوں کا ہوتا ہے، اور لڑکا عموماً لڑکی سے بڑا ہی ہوتا ہے، میں نے کبھی عمر کو بیچ میں نہیں لایا تو صرف اپنا دل، جو آپ کے بغیر نہیں چلتا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھی۔ آپ میری محبت کو قبول کر لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ارحان اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، وہ آنکھیں جن میں ندامت نہیں صرف خلوص تھا۔ وہ چہرہ جو رو رہا تھا مگر جھکایا نہیں گیا تھا۔ وہ جذبات جو بے ساختہ اور سچے تھے، اور چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ پھر ارحان نے گہری سانس لے کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ کشمالہ کی سانس جیسے رک گئی، وہ حیرت سے پلکیں جھپکنے لگی اور ارحان کی نظروں میں گہرا تاثر تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ کشمالہ جو ابھی تک امید اور خوشی کے درمیان معلق تھی، فوراً بولی کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ بس حکم کریں۔ وہ اپنے آنسوں کو بھول چکی تھی، دل میں نئی روشنی اتر آئی تھی اور اس لمحے وہ صرف ارحان کو دیکھ رہی تھی، اور وہ ایک طویل سانس کے ساتھ اپنے دل کی تہہ سے کچھ اور کہنے کو تیار ہو رہا تھا۔ چند لمحہ گزرے اور پھر جو بات اس نے کہی وہ سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ ارحان کی بات سن کر کشمالہ جیسے لمحہ بھر کو پتھر کی ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل کی دھڑکن جیسے ایک دم رک گئی ہو اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف لرزنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، جیسے ہر حرف لبوں سے بمشکل نکل رہا ہو۔ ارحان نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی، تھوڑا جھک کر بولا کہ میں نے کون سا غلط کہہ دیا؟ بس ایک چیز مانگی ہے، دوپٹہ ہٹاؤ اور سینے سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قابل ہو بھی یا کہ نہیں۔ ایک مرد ہوں میں، جذبات ہیں میرے، پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہ بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ آگے پوری زندگی ہے میری۔ اور وہ مانی خیزی سے بول رہا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے قریب جا پہنچی، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی کہ خدا کا واسطہ ہے میری محبت کو اس گندگی میں مت گھسیٹے، میں نے سچے دل سے چاہا ہے آپ کو، اگر آپ کو مجھ سے کچھ چاہیے تو مجھ سے نکاح کریں۔ ارحان کے چہرے پر عجیب سا طنزیہ تبسم ابھرا، وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر اتنی ہی سچی ہو تو ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو، کوئی سوال نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ کشمالہ کا دل حلق میں آ گیا اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممی بابا کو، آنٹی کو معلوم ہونا چاہیے۔ ارحان نے اس کی بات کاٹ دی، انہیں بھی منوا لوں گا، مگر ابھی کے ابھی تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ۔ کشمالہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور وہ نگاہیں جو کبھی مسکراہٹ سے بھری تھی اب ایک پھیڑیے کی طرح لگ رہی تھی، لالچ سے بھری، درندگی سے چمکتی ہوئی، اور وہ کچھ نہ بولی، صرف خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا، اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا، نکاح ہو گیا، اور وہ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے کھلے تھے جن سے دھوپ کی ہلکی لکیریں قالین پر پڑ رہی تھیں۔ کشمالہ بیڈ پر گمسم بیٹھی تھی، ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے دوپٹے کا پلو بار بار مروڑ رہی تھی، اور چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی انجانا خوف دل میں گھر کر گیا ہو۔ نکاح ہو چکا تھا اور ارحان اب اس کا شوہر تھا، لیکن وہ خوشی جیسا کوئی جذبہ اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ کیا یہ سب صحیح ہوا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ فیصلہ جذباتی تھا یا محبت نے اندھا کر دیا؟ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا اور وہ چونکی، نظریں فون کی اسکرین پر پڑیں۔ ارحان کالنگ لکھا ہوا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے گہری سانس لی اور پھر کال ریسیو کر لی۔ کیسی ہو بیگم؟ دوسری طرف سے ارحان کی شوخ آواز آئی۔ گھر پہنچ گئے آرام سے؟ کشمالہ نے دھیمی آواز میں کہا کہ جی، میں گھر آ گئی ہوں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور پھر وہ جھجکتے ہوئے بولی کہ ارحان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ہم نے جو کیا کیا وہ صحیح تھا؟
ارحان کی آواز میں یکدم نرمی آ گئی۔ جان، بالکل صحیح کہا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اور تمہیں کسی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمالہ نے آنکھیں موند لی اور دل کو تھوڑا سا قرار ملا، لیکن اندر کی بے چینی پھر بھی مکمل ختم نہ ہو سکی۔ سنو، ارحان کی آواز دوبارہ آئی، اس بار کچھ زیادہ خوشی سے۔ کل تم میرے گھر آ جانا، امی اور چھوٹو خالہ کے یہاں جا رہے ہیں۔ گھر پہ کوئی نہیں ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں تھوڑا کوالٹی ٹائم گزاریں۔ کشمالہ چونک گئی۔ کل؟ ارحان، ابھی تو نکاح ہوا ہے اور میں ایسے کیسے آ سکتی ہوں؟ ارحان کی آواز میں عزت آ گئی۔ یار کشو، اب تم بیوی ہو میری، کل کوئی گھر پہ نہیں ہوگا اور ہم آرام سے وقت گزاریں گے، باتیں کریں گے، تمہیں میں اپنی دنیا دکھاؤں گا۔ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی؟ وہ خاموش ہو گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر جملے کے ساتھ الجھن بڑھ رہی تھی، لیکن پھر شاید محبت، شاید خوف، یا شاید یہ خیال کہ اب سب کچھ ہو چکا ہے، اس نے آہستگی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ ارحان خوشی سے بولا۔ اب بس کل کا انتظار ہے، جو یقین ہے کہ تمہیں مزہ آئے گا۔ کال کٹ گئی، لیکن کشمالہ کے دل میں سکون کی بجائے ایک اور الجھن نے جگہ لے لی۔ اس نے سر بیڈ کے پشت سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ شاید کل کا دن اس کی زندگی کا اگلا امتحان بننے والا تھا، یا شاید ایک تلخ حقیقت کا دروازہ جو ہمیشہ کے لیے سب کچھ بدل دے گا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا اور اگلی صبح ہی وہ کالج ٹائم وہ ارحان کے گھر پہنچ گئی۔ کمرہ دھندلی روشنی میں نیم تاریکی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پردے جزوی طور پر کھلے تھے، جس سے باہر نرم ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کشمالہ اور ارحان دونوں صوفے پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کشمالہ کی نظریں زمین کی طرف جمی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ بے اختیار آپس میں ملے ہوئے تھے۔ دل میں ایک بے چینی اور اضطراب چھپا ہوا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ ارحان کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی، گویا وہ اس کی ہر ایک چھپی ہوئی بات کو پڑھنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ارحان نے آہستہ آہستہ کشمالہ کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کشمالہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گھبرا کر سر نیچے کر گئی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا۔ ارحان نے اسے نرم انداز میں دیکھا اور کہا کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارا شوہر ہوں، بس اتنا یاد رکھو کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ تمہیں فضول باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنے شوہر کو خوش کرو۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور کشمالہ کی شرمندگی چھلک اٹھی۔ وہ اپنے بالوں سے ایک لڑ کو آنکھوں سے دور کرتی ہوئی سر جھکا گئی۔ اس کے گالوں پر ہلکا سا سرخی کا نشان ابھر آیا تھا اور دل میں ایک غیر متوقع گرم جوشی سی محسوس ہوئی۔ ارحان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں خوف ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ کشمالہ نے گہری سانس لیتے ہوئے تھوڑا سا لب کھولا، مگر پھر لفظوں کو روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف اور سوال تھا جو وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ارحان نے مسکرا کر کہا، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو اچانک اپنے قریب تر کر چکا تھا۔ وہ سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی، جب وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی، کئی بار احتجاج کیا کہ ابھی یہ سب ٹھیک نہیں، مگر وہ سننا ہی کب چاہتا تھا۔ وقت دھیمی دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے کی ہوا تھم سی گئی اور کشمالہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ارحان کی جانب سے کوئی رابطہ نہ آیا۔ دل میں بے چینی اور اداسی نے گھر کر لیا۔ آنکھیں کھڑکیوں سے باہر گلی کی سناٹے میں کھوئی ہوئی تھی، مگر دل کا حال بے ترتیب تھا۔ اچانک موبائل کی گھنٹی نے اس کی دنیا کو ہلا دیا۔ فوراً اس کی نظر اس کی طرف بڑھی اور اسکرین پر ارحان کے کئی میسیجز آ رہے تھے۔ کہ تم سے ملنے آ سکتی ہو؟ میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں، مجھ سے رابطہ کرو۔ کشمالہ کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔ اس کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی اور اس نے فوراً میسیج کے جواب میں ٹائپ کیا کہ میں آ رہی ہوں۔ وہ ٹھہری نہ تھی، بلکہ وہ فوراً تیار ہو کر باہر کی طرف بڑھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے ساتھ کیسا ظلم ہونے والا ہے۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ارحان نے ہی کھولا تھا۔ وہ فوراً ہی اندر بڑھی۔ اس نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا کہ اتنا انتظار کیا تمہارا، تم نے خود مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ ہچکچا کر بولی تھی، مجھے عجیب سی شرم آ رہی تھی۔ وہ اسے کمرے کے اندر لے گیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ تھوڑا سہم گئی تھی۔
اس کے دو دوست مزید بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پلٹنے لگی، دھیمی آواز میں بولی کہ میں بعد میں آ جاؤں گی۔ ارحان، یہاں کوئی آیا ہوا ہے۔ لیکن وہ پلٹ دی اس سے پہلے ہی وہ بولا، ادھر آؤ سویٹ ہارٹ، ادھر بیٹھو۔ اس کی آواز میں سختی کے ساتھ محبت کا ملاپ تھا۔ کشمالہ نے گھبرا کر کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، آپ کے دوست آ چکے ہیں۔ ارحان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ یہ تمہارے لیے ہی تو بلائے ہیں۔ کشمالہ سمجھ نہ پائی، مگر پھر ارحان نے ہاتھ سے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں صرف مجھے نہیں بلکہ میرے دوستوں کو بھی خوش کرنا ہوگا، یہی تمہارا کام ہے۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے یقینی سے ارحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ آپ کتنی بے غیرتی والی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے تو… ارحان نے اسے غصے میں روک دیا۔ پھاڑ میں گیا شوہر، مجھے صرف سکون چاہیے، تمہاری خواہشات یا احساسات میرے لیے اہم نہیں ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری تمام تصویریں میں وائرل کر دوں گا جو اس دن تم نے میرے ساتھ وقت گزار کر بنوائی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے دوستوں کے درمیان دھکیل چکا تھا، جبکہ وہ جانور بنے اس پر ٹوٹ پڑے۔ ساتھ میں اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی اور وہ روک ہی رہی تھی، لیکن وہ لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ایک بار پھر بنت ہوا کو محبت کے جال میں پھانس کر رون دیا گیا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور کمرے کی تنہائی میں کشمالہ خاموش بیٹھی تھی۔ ایک ہفتہ بیت چکا تھا، مگر دل میں گھمبیر الجھنیں اور درد کی گونج اب بھی زندہ تھی۔ اچانک دروازے کی جھنجھناہٹ نے اس کی سوچوں کو توڑا۔ اس کی بہن سارہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی، چہرے پر غصے اور بے قراری کی چھاپ لیے۔ کشمالہ نے جیسے کچھ کہنے کی کوشش کی، سارہ نے اس کی گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کشمالہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سارہ کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی اور اس کی آواز میں تلخی بھرپور تھی۔ یہ کون لڑکا ہے جس کے ساتھ تمہاری اتنی نازیبا تصاویر ہیں؟ سارہ نے کشمالہ کی طرف موبائل کا رخ کیا، جہاں اسکرین پر بے شمار تصویریں تھیں۔ کشمالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر سہمے ہوئے لہجے میں بولی کہ سارہ آپی، میں بے قصور ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ سارہ کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ چیخ کر بولی کہ یہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا تھا؟ تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ تمہاری یہ گھٹیا تصویریں میرے پاس آ رہی ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آج ہی ہاسٹل سے آئی تھی جب اس کو ان نون نمبر سے یہ تصویریں موصول ہوئیں۔ کشمالہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بہن کو سب کچھ بتانے لگی اور اسے کس طرح وہ لڑکا بلیک میل کر رہا ہے، کس طرح اس نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھ سے محبت کا دکھاوا کیا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میری عزت کو رون دیا۔ سحر چند لمحوں کے لیے چپ رہی، پھر اس نے کشمالہ کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا کہ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کشمالہ نے کانپتے ہوئے جواب دیا، وہ مجھے تصویریں بھیجتا رہتا تھا، اب وہ کسی کو بھی بھیج دے گا اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے زندہ رہوں گی۔ اگر یہ سب سامنے آ گیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سارہ کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہو گئی۔ اس کا غصہ اور فیصلہ جمنے لگا اور وہ کشمالہ کے قریب آ کر زور سے بولی، مرنا ہی ہے نا تو پھر اپنا انتقام لے کر مرو۔ کشمالہ حیران ہوئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب؟ سارہ نے فوراً اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس میں سے 2-3 سفید پڑیاں کشمالہ کے ساتھ رکھ دی۔ یہ زہر ہے، تم اب یہ زہر اپنے شوہر کو بھی دو گی اور جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ان دونوں کو بھی۔ کشمالہ نے حیران ہو کر اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر سارہ نے اسے سب سمجھایا۔ اگر مرنا ہے تو مرنے سے پہلے انتقام لو، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا کر مرو تاکہ دوسروں کی زندگی کو وہ تباہ نہ کر سکے۔ جبکہ وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے کی دیواریں خاموشی سے اس درد کو سن رہی تھی اور کشمالہ کی سسکیوں میں ایک نیا عزم جاگا۔ زندگی نے اسے بہت کچھ دیا تھا، مگر اب وہ اپنی قسمت بدلنے کا ارادہ کر چکی تھی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ وہ اب دھیرے دھیرے ہوش میں آ گئی اور سینٹرل جیل کے ملاقاتی کمرے میں وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھوں میں اداسی اور دل میں گھٹن لیے۔ اس کے ہاتھ تھر تھر آ رہے تھے، جیسے جسم کا ہر حصہ اس تکلیف کو سہنے سے انکار کر رہا ہو۔ وہ مزید بولی کہ میں نے وہ زہر اپنے شوہر کو جوس میں ڈال کر دیا تھا، بہت مشکل سے انہیں اپنی جال میں پھنسایا تھا۔ شروع میں وہ جوس نہیں پی رہے تھے، پر جب پی لیا تو ان کا سر چکرانے لگا۔ میں پھر چپکے سے ان کے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ایمبولینس آ کر رکی۔ انہیں ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ میں نے ایسا ہی ان کے دوسرے دوست کے ساتھ بھی کیا۔
میں نے اس سے ہمدردی لی اور پھر اس کے گھر پہنچ گئی۔ ہاں، جب اس نے میرے ساتھ وہی سب کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بھی وہی زہر دے کر مار دیا۔ ان لوگوں نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا، میں بننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اتنی کم عمری میں یہ سب کچھ کر سکوں۔ کشمالہ کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ پلکیں چھپکاتے ہوئے مزید بولی، لیکن ان کا تیسرا دوست وہ کافی سمجھدار تھا اور اس نے میرا انتقام پکڑ لیا اور مجھے پولیس میں بند کروا دیا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی اور آہوں کے ساتھ وہ سب دکھ بیان کر رہی تھی، جیسے یہ سب بوجھ اس کے سینے سے نیچے گرتا جا رہا ہو۔ ڈاکٹر سحر نے اس کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا اور آہستہ سے بولی، مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری مکمل کہانی سن کر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں اور ہمیں دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ کشمالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم بولی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں اور یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ وہ تصویر ارحان کی تھی، CCTV کیمرے سے لی گئی تھی اور جس میں وہ چھت پر کھڑی ہوئی اور ارحان دروازے کے پاس کھڑا ہوا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آخر کیا بات ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ ڈاکٹر سحر نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا کہ میں تمہیں ایک اور سچ بتانا چاہتی ہوں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں تجسس بڑھ گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سحر نے آنکھیں ملا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا یہ کیس کون لڑ رہا ہے اور کس نے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ کشمالہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کون؟ ڈاکٹر سحر نے دلیر ہو کر جواب دیا کہ تمہارے سابقہ شوہر کا تیسرا دوست کبیر، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کشمالہ کی سانسیں رکنے لگی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، گویا جیسے کوئی دھوپ کی تپش میں پانی کی بوند بن کر خشک ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر سحر اٹھ کر چلی گئی۔ وقت گزرا تھا اور اگلے دن کا سورج ایک بار پھر نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا۔ جیل کے ملاقاتی کمرے کی سردی اور خاموشی کے درمیان ایک شخص قدم رکھتا ہے، کبیر شاہ، جو اندر آتے ہی سکون اور پختہ ارادے کے ساتھ اس معصوم کے سامنے بیٹھ گیا جو اس وقت سہمی ہوئی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، شک اور مایوسی کا سمندر تھا۔ کبیر نے کچھ دیر اس خاموشی کو توڑنے سے پہلے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ڈری ہوئی ہو، شاید تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی، تمہارے دل میں یہی خیال آ رہا ہوگا کہ میں تم سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی تلخی نہ تھی بلکہ مخلصی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے تو صرف محبت کی تھی، محبت کی جس کی سزا تمہیں اس درندے نے دی، اور ہم نے بھی وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اپنی آنکھوں میں درد لیے آگے بڑھ کر بولا، جب تم میرے سامنے آئی تھی مارنے کے لیے، مجھے لگا کہ شاید یہی میرا انجام ہے کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، لیکن شاید اللہ نے مجھے مہلت دینی تھی اور میں اس مہلت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کبیر نے گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ میں تمہیں سکون والی زندگی دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری لڑائی لڑ رہا ہوں اور یہ کیس جیتوں گا اور تم جلد اس جیل سے آزاد ہو جاؤ گی۔ پھر میں تم سے شادی کروں گا اور اس کی باتوں میں سچائی اور ندامت کی جھلک تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، یہ جرم مجھے زندہ نہیں رہنے دیتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی۔ اور وہ خاموش رہی، کچھ نہ بولی، اور وہ کسی پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس وقت پر یقین رکھنا چاہتی تھی، اور وقت نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ آخری حد تک لڑا اور جج نے اس کیس کو ڈیفنس کیس بنا کر اسے معاف کر دیا۔ 6 مہینے بعد ساحل سمندر کی خاموشی میں دھیمی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور آسمان نے سنہری، گلابی اور نیلے رنگوں کا حسین امتزاج پیش کیا۔ کشمالہ اور کبیر کنارے پر چل رہے تھے اور کشمالہ کبیر کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی، اس کے آنسوؤں کی جگہ اب ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ کبیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور گہرائی سے اسے دیکھا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں کبھی دوبارہ جینے کی ہمت نہ کر پاتا۔ کشمالہ نے آہستہ سے جواب دیا، خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا، اگر اللہ نے مجھے آزمائش دی تو اس کا خوبصورت پھل بھی تم ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گرد اپنی باہوں کا گہرا حصار باندھ کر کھڑے تھے، جیسے دنیا کے سارے غم اور دکھ اس لمحے میں غائب ہو گئے ہوں۔ سمندر کی لہروں کی آواز، ہلکی ہوا کا سرسرانا اور دھوپ کی نرم روشنی نے اس لمحے کو جادوئی بنا دیا تھا۔ آخر کار محبت معافی اور سکون میں بدل گیا۔ زندگی نے اپنی مشکل آزمائشوں کے بعد انہیں وہ خوشی دی جس کی وہ حقدار تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ زندگی کی راہوں پر آگے بڑھنے کو تیار تھے۔